آج ہم ایک ایسی کہانی سن رہے ہیں جو نسلوں سے سنائی جا رہی ہے، شیخ چلی کی کہانی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت اور دانائی کے اصل معنی کیا ہیں۔ ذرا تصور کیجئے پرانے بغداد کے ان بازاروں کا جہاں ہر طرف شور اور گہما گہمی ہے۔ وہیں حکیم بشیر نام کے ایک بزرگ کی دکان تھی، لیکن یہاں بکنے والی چیز کوئی عام سامان نہیں تھی، بلکہ خود عقل تھی۔ اور اسی شہر میں ہماری کہانی کے دو بالکل الگ کرداروں کی راہیں ملنے والی تھیں، ایک خوابوں میں رہنے والا اور دوسرا دانائی بانٹنے والا۔ ایک طرف تھا ہمارا 25 سالہ شیخ چلی جو دن رات بس ایک ہی خواب دیکھتا تھا کہ کیسے راتوں رات امیر بن جائے، اور دوسری طرف تھے حکیم بشیر جو یہ جانتے تھے کہ اصل قدر وقت اور تجربے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک جلد باز تھا تو دوسرا صبر کا پہاڑ۔ یہ 10 دینار شیخ چلی کے والد کی زندگی بھر کی کمائی تھی، ایک باپ کی پوری پونجی جو اس نے اپنے بیٹے کو دی تاکہ وہ بغداد جائے، کوئی کاروبار کرے اور اپنے خوابوں کو سچ کر دکھائے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، خوابوں اور حقیقت کے درمیان کا سفر آسان نہیں ہوتا، اور شیخ چلی کو اپنا پہلا سبق جلد بازی کی قیمت چکا کر سیکھنا تھا۔ بغداد پہنچتے ہی شیخ چلی سیدھا حکیم بشیر کی دکان پر گیا اور 1 دینار دے کر اپنی پہلی نصیحت خرید لی۔ لفظ تو اس نے سن لیے، لیکن ان کا مطلب وہ بالکل نہیں سمجھا۔ نصیحت پر عمل کرنے کی ایسی دھن سوار ہوئی کہ وہ بس 10 تک گننے لگا اور بس یہی غلطی کر بیٹھا۔ ابو القاسم نام کے ایک چالاک پھل فروش نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس کے باقی 9 دینار ایسے جادوئی آم کے بیجوں پر لگوا دیے جن سے 1 مہینے میں پھلدار درخت اگنے کا وعدہ کیا گیا۔ جب وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اس کے والد نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ راتوں رات امیر بننے کا خواب ایک تلخ سبق بن کر ٹوٹ چکا تھا۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ایک اور دھوکے باز ابو الفضل نے اسے چھپے ہوئے خزانے کا لالچ کیا اور اس کی محنت کی تھوڑی بہت کمائی بھی لے اڑا۔ اب جب سب کچھ کھو چکا تھا، شیخ چلی کا اصل امتحان شروع ہوا، دیکھنے کا فن۔ وہ دوبارہ حکیم کے پاس گیا، لیکن اس بار کچھ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف دیکھنے اور سیکھنے کے لیے۔ حکیم کی دکان پر خاموشی سے بیٹھے شیخ چلی نے ایک بہت گہری بات نوٹ کی۔ اس نے دیکھا کہ حکیم الگ الگ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ ایک غریب عورت کو دوا کے لیے 10 دینار دے دیے تو ایک امیر تاجر سے مشورے کے 20 دینار وصول کیے۔ یعنی اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ قیمت کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی، یہ تو ضرورت اور فائدے کے حساب سے بدلتی رہتی ہے۔ اور اس کا مشاہدہ صرف لوگوں تک نہیں رکا، دھیرے دھیرے وہ چیزوں کی اصل پہچان سیکھنے لگا۔ اب وہ صرف دیکھتا نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا، اور یہی سمجھ اب اس کا نیا سرمایہ بن رہی تھی۔ تو اب جب بنیاد مضبوط ہو چکی تھی، وقت آ گیا تھا ایک نئے سوداگر کو تیار کرنے کا۔ حکیم نے فیصلہ کیا کہ شیخ چلی کو ایک اور موقع دیا جائے، لیکن اس بار شیخ چلی کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ جلد بازی کی جگہ اب سوچ بچار نے لے لی تھی، اور خیالی پلاؤ کی جگہ ٹھوس منصوبہ بندی نے۔ اس نے ایک دینار سوچ سمجھ کر خرچ کیا، اور کمال یہ کہ 2 دینار بچا کر بھی واپس لایا۔ اور پھر اس نے اپنا کام بالکل شروع سے شروع کیا، چھوٹا سا لیکن ایمانداری کا کام۔ وہ گاؤں سے مناسب قیمت پر پھل خریدتا اور شہر میں بیچتا۔ اس کا کاروبار آہستہ آہستہ مگر محنت اور ایمانداری کی بنیاد پر آگے بڑھنے لگا۔ کاروبار تو چل پڑا، لیکن دولت کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، کردار کا امتحان۔ پھر ہوا یہ کہ بغداد پر قحط پڑ گیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو شیخ چلی کی اصل قیمت بتانے والا تھا کہ وہ سونے کا سوداگر ہے یا انسانیت کا۔ ایک طرف جہاں باقی سوداگروں نے اناج جمع کر کے قیمتیں آسمان پر پہنچا دی، وہیں شیخ چلی نے انسانیت کو منافع پر ترجیح دی۔ نہ صرف مناسب قیمت پر اناج بیچا، بلکہ غریبوں میں مفت بھی بانٹا، اور اس کے یہی کام اس کی پہچان بن گئے۔ اس نے اس دھوکے باز سے شراکت داری ٹھکرا دی جس نے اسے کبھی لوٹا تھا، ایک ڈوبتے ہوئے تاجر کو بغیر سود کے قرض دیا، اور تو اور اپنے پرانے دشمن کی بھی مصیبت میں مدد کی۔ دیانت داری، ہمدردی اور معافی، اس نے ایسی دولت کمائی جو دیناروں سے کئی زیادہ قیمتی تھی۔ اور اس طرح شیخ چلی کا سفر اپنے انجام تک پہنچا، دانائی کے ایک مکمل دائرے میں۔
اس نے آخرکار یہ جان لیا تھا کہ اصلی دولت 3 چیزوں سے بنتی ہے: صبر جو وقت کی قدر سکھاتا ہے، محنت جو خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتی ہے، اور ایمانداری جو انسان کو اصل عزت دلاتی ہے۔ اور دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے، 8 سال بعد وہی آم کے بیج جو اس نے جلد بازی میں بوئے تھے آخرکار پھل دینے لگے، بالکل اسی طرح جیسے شیخ چلی کی اپنی شخصیت بھی صبر اور محنت سے وقت کے ساتھ پروان چڑھی۔ آخرکار حکیم بشیر نے اپنی دکان، اپنی وراثت اپنے سب سے قابل شاگرد کے حوالے کر دی اور شیخ چلی بغداد کا نیا عقل کا سوداگر بن گیا۔ دیکھیں، ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے جادوئی بیجوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم ناکام کیوں ہوئے، سوال یہ ہے کہ جب وہ بیج نہیں اگتے تو ہم اس ناکامی سے سیکھتے کیا ہیں۔